السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدر محترم، اساتذہ اکرام اور معزز سامعین، میری تقریر کا عنوان ہے شادی بیاہ کی غلط رسمیں۔ ہم سب مسلمان ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے ہمیں اسلام کی شکل میں ایک مکمل دین عطا فرمایا۔ الیوم اکملت، ارشاد ربانی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے ایک دین کی حیثیت سے پسند کر دیا۔ میری پیاری بہنوں، دین اسلام صرف عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے اعتبار سے مکمل نہیں، بلکہ زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں جس کے متعلق دین اسلام کی روشن تعلیمات موجود نہ ہو۔ انہی معاملات میں شادی بیاہ کا بھی معاملہ ہے، جس اسلام نے نکاح جیسا مقدس نام دیا اور اس نکاح کو اس قدر سادہ اور آسان بنا دیا گیا ہے، سماج معاشرے میں بدکاری کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں نکاح اتنی سادگی سے ہوتے تھے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے، بخاری شریف میں ایک مرتبہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے کپڑوں پر زردی لگی ہوئی دیکھی تو پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا میں نے نکاح کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں برکت کی دعا دی اور ولیمہ کرنے کا حکم دیا۔ آپ غور کیجئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کس پائے کے صحابی ہے؟ ہم سب کو معلوم ہے یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی لگتے ہیں۔ یہ شادی کر لیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تک نہیں۔ یہ حال تھا اس دور میں نکاح کی سادگی کا، مگر بڑے افسوس کی بات ہے آج نکاح کو الٹے سیدھے رسم و رواج کے زنجیروں میں ایسا جکڑ دیا گیا ہے، بدکاری اور حرام کاری کی بنسبت آسان ہو گئی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ نکاح اس قدر آسان بنا دو کہ بدکاری مشکل ہو جائے، مگر افسوس صد افسوس آج نکاح کو اس قدر مشکل بنا دیا گیا ہے کہ زناکاری آسان ہو گئی ہے۔ آج نہ جانے کتنے غریب گھروں کی لڑکیاں اس لیے کنواری بیٹھی ہے، ان کے والدین ان کے شادی کے لیے لمبے چوڑے جہیز کا انتظام نہیں کر پا رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آخر جہیز نام کی بلا آئی کہاں سے؟ مال و دولت کے پجاری اپنے اس کرتوت پر پردہ ڈالنے کے لیے کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لختے جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جہیز دیا تھا، مگر شاید ان بے شرم لوگوں کو یہ معلوم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، اگر جہیز سنت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 3 بیٹیوں سے کیوں محروم رکھا؟ میری بہنوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جو کچھ بھی دیا تھا در حقیقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مال سے ہی آیا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کیا تھا؟ تکیہ، بستر، چکی اور چند برتن۔ کیا ضرورت کے چند سامان جہیز کہلائیں گے؟ اور یہ بھی اس وجہ سے دیا تھا کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ انتہائی غریب اور مفلوق الحال تھے۔ یہاں تو یہ حال ہے، مال و دولت کے بہتات کے باوجود بیوی کو مائکے ملنے والے جہیز پر نظریں گڑائی جاتی ہے، یہ کہاں کی سنت ہے؟ میری پیاری بہنوں، جب تک مسلم معاشرے میں جہیز جیسی لعنت کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، ہمارے مشکلات اور پریشانیاں ختم نہیں ہوگی۔ آج اس مظلوم اور بے کس بہنوں کے آہیں مسلمانوں پر عذاب بن کر ٹوٹ رہی ہے جو جہیز کی نظر چڑھ چکی ہے۔ آئے دن اخبارات میں خبریں آتی رہتی ہے تو جہیز کے مطالبہ سے تنگ آ کر فلاں خاتون نے خودکشی کی ہے۔ آج ہم مسلم معاشرے میں زبردست اصلاح کی ضرورت ہے، ان کی شروعات ہمیں کرنی ہے۔ میری بہنوں، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔